اللہ اکبر۔ مکہ کی سرزمین ہے اور مکہ کی سرزمین پر ایک عورت اپنی 6 یا 7 سال کے بچے کے ساتھ زندگی کے ایاموں کو گزار رہی ہے۔ اسی اثنا کے اندر بچہ دوڑتا ہوا باہر سے اپنے گھر پہ آیا، اور جیسے ہی گھر پہ آیا تو کیا دیکھا کہ ایک ماں پرانا لباس پہنے ہوئے ہے جو کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس بچے کی نگاہ پڑی، ماں سے کہا اے ماں، مجھے حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے، مجھے غیرت آتی ہے، اس لیے کہ جب تیرے جسم پر پھٹا ہوا لباس میں دیکھتا ہوں تو میری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے جب اتنا ماں سے کہا تو ماں نے کہا میری لال کیا بتاؤں تجھے، 20 سال تیرے باپ کو گزرے ہوئے ہو گئے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے عزیز و اقارب نے، خاندان والوں نے آ کر کے ہمارا حال نہیں پوچھا، ہماری خیریت دریافت نہیں کی، کس طریقے سے میں زندگی کو گزار رہی ہوں۔ مکہ والوں کو، مکہ کی سرزمین پر لوگوں کا ازدحام ہے، لیکن مکہ والوں نے کبھی حال نہیں پوچھا، مکہ والوں نے کبھی کسی طریقے کا خیال نہیں رکھا، کسی کو رحم نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی اثنا کے اندر حضرات محترم ماں سے بچے نے کہا اے ماں، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں اپنے چچا کے دروازے پہ جانا چاہتا ہوں، میں اپنی چچا کی بارگاہ میں فریاد کرنا چاہتا ہوں، شاید چچا کو ہماری حالت پر رحم آ جائے، اور جب وہ مجھے دیکھ لے تو اس کے بھائی کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بچہ اپنی ماں کے پاس سے رخصت ہونا چاہا، ماں نے پیار کیا اور ماں نے کہا میرے لال کہتا تو صحیح ہے، لیکن تیرے باپ کو گزرے ہوئے 20 برس ہو گئے، لیکن کسی نے حال نہیں پوچھا، میں کس طریقے سے زندگی کے ایاموں کو گزار رہی ہوں اور کھانے کا سامان اکٹھا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ماں سے جب اتنا کہا، بچے نے اصرار کیا اے ماں، تو مجھے اجازت اگر دے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، شاید رحم کہیں پر اس کی نظر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا، ماں نے اپنے لال کی پیشانی کو چوم لیا، سر پہ دست شفقت رکھ دیا۔ ماں نے کہا میرے لال اگر تو چاہتا ہے تو جا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ اٹھا، اس مقام سے اٹھنے کے بعد اور وہ بچہ اپنے چچا کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، چچا کے دروازے پہ پہنچا اور جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، حضرات دروازہ کھولا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں تمہارا بھتیجا ہوں، میں تمہارے بھائی کا شہزادہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں کا لباس پرانا ہو گیا ہے، وہ سیدھا ہو گیا ہے، لوگوں کی نگاہیں تھمنے لگی ہیں، اگر چچا اگر تم مجھے ایک چادر دے دو تو شاید تمہاری چادر کی وجہ سے میری ماں کا جسم ڈھک جائے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو حضرات وہ غصے میں آ گیا، دل ملا اٹھا، حضرات دروازے کو کھولا اور دروازہ کھولنا تھا، ایک گھونسا ایسا مارا کہ بچہ وہاں سے ہٹ کر کے زمین کے آغوش میں گر گیا، اور زمین کے آغوش میں جیسے ہی گرا بچہ رونے لگا، سسکیاں لینے لگا، تڑپنے لگا۔ اللہ اکبر۔ بچہ رو رہا تھا، سسکیاں لے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پتا نہیں تھا کہ حضرات اسی سرزمین پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، جس سرزمین پر لوگ دوسروں کے آنچلوں سے کھیلا کرتے ہیں، دوسروں کی عزت و آبرو کے سودے کر لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نبی کے ایک صحابی کا گزر ہوا، جب نبی کے ایک صحابی کا گزر ہوا، حضرات محترم ان صحابی نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس بچے کو روتے ہوئے دیکھا، حضرات بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا میں کس طریقے سے اپنے دل کا حال سناؤں، میں کس طریقے سے اپنے دل کی بات کہوں، اس لیے کہ لوگ رو رو کر کے سن لیتے ہیں اور ہنس کر کے مذاق کے کانوں میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات کہا کس طریقے سے میں سناؤں، لیکن ان کی ہمدردی اور بڑی۔ ان صحابی نے کہا بتاؤ تو صحیح، شاید میں تو تمہاری مدد نہ کر سکوں لیکن تمہیں کوئی ایسا راستہ بتا دوں تاکہ تمہیں کامیابی مل سکے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا تو بچے نے کہا میری ماں کا لباس پرانا ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا، اور جب میرے باپ کو گزرے ہوئے 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج جب میری نگاہیں جب ماں کے لباس پہ پڑی تو میری غیرت کو گوارا نہ ہوا، میں نے سوچا کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی ہمارا رفیق ہوگا، کوئی ہمارا مددگار ہوگا، چلو کسی اپنے کے پاس چلا جائے، شاید اس کو رحم آ جائے۔ لیکن آیا تھا اپنے کے بارگاہ میں، اپنے چچا کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے دروازے سے واپس کر دیا، ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حالت کے اندر میں رو رہا ہوں، اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اب جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر۔ ان صحابی نے جب اتنا سنا آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے برس پڑے۔ اللہ اکبر۔ سر پہ ہاتھ رکھا، پیشانی کو چوم لیا اور کہا میرے لال گھبرانے کی ضرورت نہیں، مکہ کے رؤساؤں کے دروازے اگر بند ہو
ہو جائیں, مکہ کے بڑے جاگیرداروں کے دروازے بند ہو جائیں, لیکن اسی سرزمین پر رب تبارک و تعالیٰ کے ایک حبیب ہیں جن کا نام محمد ہے, ان کے دروازے پر چلے جانا, تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اللہ اکبر. جب اتنا کہا, بچے نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی ماں سے پوچھ لوں, میں اپنی ماں سے اجازت لے لوں. اللہ اکبر. وہ بچہ اٹھا, صحابی نے اس بچے کو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے روانہ کر دیا. اب وہ بچہ ماں کی آغوش میں پہنچ گیا. اب جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا, حضرات گھر کے دروازے پہ جیسے ہی پہنچا تو کبھی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹوں کی نمودار ظاہر ہوتے ہیں, مسکراہٹ ظاہر ہوتی ہے, اور کبھی بچہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتا ہے, کبھی پریشان ہو جاتا ہے, کبھی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات سمٹتے ہوئے سیلاب کی طرح برسنے شروع ہو جاتے ہیں, اور کبھی بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ جاری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی ماں کی نگاہ پڑی تو بچے سے کہا, اے میرے لال, تمہارا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, کبھی تو تم روتے ہوئے نظر آتے ہو اور کبھی تو تم ہنستے ہوئے نظر آتے ہو, آخر معاملہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بچے نے کہا, اے ماں, اگر معاملہ یہ ہے کہ گیا تھا کسی اپنے کے دروازے پر, شاید اپنے کو رحم آ جائے, شاید اپنا کوئی مدد کر سکے, لیکن اپنے نے واپس کر دیا. میرے پیارے, آج کا بھی حال یہی ہے. جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے, جب کسی رشتہ دار کا انتقال ہوتا ہے, لوگ دفنانے کے لیے جب ہجوم لگا ہوا ہوتا ہے, اپنے بھی ہوتے ہیں, بیگانے بھی ہوتے ہیں, تو یار بھی کہتا ہے, مددگار بھی کہتا ہے, ساتھی بھی کہتا ہے, رشتہ دار بھی کہتا ہے, خاندان والا بھی کہتا ہے کہ میرے لال اگر کوئی ضرورت ہو تو بتانا, اگر میں ہمارے لائق کوئی ضرورت ہو تو بتانا, ہم اگر تمہارے کام میں آ سکے تو ہمیں ضرور بتانا. لیکن جیسے ہی باپ کو میت کو حوالے کر دیا قبر کے, حضرات جیسے ہی واپس ہوئے تو اب کوئی عزیز آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کوئی حال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میرے پیارے سنو حضرات, جیسے ہی اس بچے نے کہا کہ اپنی نے واپس کر دیا, لیکن جیسے ہی واپس ہوا تو کسی ایک ان کے چاہنے والے نے ایسا پتہ بتا دیا جن کے دروازے سے آج تک کوئی واپس نہیں ہوا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سنا, ماں نے کہا, میرے لال بتاؤ تو صحیح ان کا نام کیا ہے, بتاؤ تو صحیح میرے لال ان کا مقام کہاں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, جب اتنا سنا, ماں سے بچے نے کہا, اے ماں, ان کا نام جو ہے محمد ہے. اللہ اللہ. جب اتنا سنا, کہا وہ مسجد حرم میں رہتے ہیں. کہا میرے لال, انہیں تو جو بھی دیکھتا ہے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے, وہ ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا حضرات محترم, جیسے ہی اتنا کہا, ماں نے کہا, میرے لال تم جاؤ گے صحیح, لیکن اپنا ایمان کا سودا کر بیٹھو گے, ان کا ایمان ان کا کلمہ اپنے ساتھ لے کر کے آ جاؤ گے. اللہ اکبر. بچے نے کہا, ماں, میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا ضرور, لیکن ان سے پہلے ہی کہہ دوں گا, میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میں تمہارا مذہب قبول نہیں کروں گا, میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. ماں سے بچے نے کہا, ماں تو مجھے اجازت دے دے. ماں نے اپنے بچے کی پیشانی کو چوم لیا, سر پہ دست شفقت رکھ دیا. بچہ اس مقام سے اٹھا اور ہلکے ہلکے ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا مسجد حرم میں پہنچ گیا. مسجد حرم میں میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان جلوگر ہیں. آقا اپنے غلاموں کے درمیان تشریف فرما ہے. آواز لگائی, صدا لگائی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ کے رسول اپنے غلاموں کے درمیان سے اٹھے اور مسجد حرم کے گیٹ پہ آئے. جب مسجد حرم کے گیٹ پہ آئے, حضرات بچے کو دیکھا, بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے. اللہ اکبر. بچے سے کہا, کس لیے آئے ہو؟ حضرات بچے نے کہا, میرے باپ کو گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, آج میری ماں کا لباس پرانا ہو گیا ہے, میں اس لیے آیا ہوں, کسی نے آپ کا دروازہ بتا دیا ہے, اس لیے کہ آپ کے دروازے پر اپنا نہیں دیکھا جاتا, بیگانہ نہیں دیکھا جاتا, پیر فقیر نہیں دیکھا جاتا, مالدار شاہکار نہیں دیکھا جاتا, بلکہ آپ کے دروازے پر ادنا ہو یا اعلیٰ ہو, محتاج ہو یا غنی ہو, مالدار ہو یا فقیر ہو, آپ نوازتے ہیں تو صرف اپنوں کو نہیں نوازتے, بلکہ آپ تو ہر ایک کو نوازتے ہیں. اس لیے کہ میرے پیارے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی یہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا, دامن کو اپنے بھر کے کہتا ہوا یہ لوٹا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی بچے نے عرض
عرض کیا، اپنے درد کو حضرات لفظوں میں بیان کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو میرے آقا کی آنکھیں مبارک سے آنسوؤں کے قطرے سمٹتے ہوئے سیلاب کی طرف برسنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درد کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کے درد کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زمین کو سیرابی حاصل ہو رہی ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ اللہ جب اتنا سنا حضرات تو اب وہ بچہ کہتا ہے حضور میں آپ سے لے کر کے ضرور جاؤں گا، لیکن آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو آپ کی صورت کو دیکھتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو آپ کی گفتار کو سنتا ہے وہ آپ پہ قربان ہو جاتا، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ حضرات بچے نے کہا آپ مجھے کچھ نہیں نہ دے لیکن میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس انسان کے درد کو سنا، درد کو سننا تھا، اللہ کے رسول اپنی چادر مبارک اتار کے اس بچے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جیسے اس بچے کے حوالے کی اللہ اکبر، بچہ اس چادر کو لے کر کے حضرات پھر عرض کرتا ہے میں آپ کا کلمہ لے کر کے نہیں جاؤں گا، میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بچے اس چادر کو لے کر کے چلا جا، اپنی ماں کے حوالے کر دے، میرا مذہب لے کر کے مت جا، میرا دین لے کر کے مت جا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ ارے نادان، تو نے نبی کی ہسٹری کو ابھی پڑھا نہیں ہے، نبی کی ساتھ سے تو متاثر نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بھی اس میں داخل کیا ہے تو حضرات وہ داخل ہو گیا، لیکن اس پر طعنہ اور تشریح نہیں کی ہے۔ غلاموں کی شان تو یہ ہے، اللہ اکبر، جیسے اس بچے کی چادر کو حوالے کیا، بچے نے اپنے سینے سے لگایا، محسوس ہوا کہ جیسے کہ کفر باہر نکل رہا ہے اور نور کی شمع اس کے دل کے اندر روشن ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بچہ اس چادر کو لے کر کے جا رہا ہے حضرات ننھے ننھے قدموں سے دوڑتا ہوا چلا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ حضرات اسی کیفیت کے اندر بچہ بار بار پلٹ کر کے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے، نبی کی صورت کو دیکھتا ہے، نبی کے زلف عنبری کو دیکھتا ہے، نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے، لیکن ماں سے وعدہ کر کے آ گیا تھا۔ چادر کو لیا اور چادر لینے کے بعد میں اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضرات جب چادر لے کر کے پہنچا، ماں نے جب یہ حال دیکھا، ماں نے کہا میرے لال تم چادر کو لے کر کے آ گئی، کیا تمہیں مکہ کے دستور کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ کیا تمہیں مکہ کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ یہاں اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیگانے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست بھی مددگار نہیں بنتے۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا میرے لال تم چادر تو لے کر کے آ گئے، ہماری اپنوں نے مدد نہیں کی لیکن ایک انہوں نے ہماری مدد کر دی۔ میرے لال جب ان کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے تو ان کا مذہب کتنا خوبصورت ہوگا۔ تم چادر تو لے کر کے آ گئے، ان کا کلمہ لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ ان کا مذہب لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے ہی اتنا عرض کیا، ماں نے کہا میرے لال اب یہ چادر بعد میں اوڑھی جائے گی، پہلے میں بھی ان کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں، میں بھی ان کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں اور ان کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جس نبی کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے اس نبی کے دین کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب اتنا کہا اب وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلا اور ساتھ چلنے کے بعد مسجد حرم میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرات اس سرزمین پر پہنچ گئے جہاں سے نبی کا چہرہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ حضرات نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل فرما لیجیے۔ اللہ اکبر، حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے، حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرات چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔